نے ان سے ان کے بابا امام جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا امام محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا امام حسین نے، ان سے ان کے بابا امام حسین نے، ان سے ان کے بھائی امام حسن نے، ان سے ان کے بابا علی مرتضیٰ نے، علی مرتضیٰ سے پھر محمد مصطفیٰ نے۔ محمد مصطفیٰ وہ ہے کہ جن سے اللہ نے ایک پوری سانس میں گردان کی ہے اپنے اور آپ کے زمانے کے حجت، ہر دور کے حجت کی، اپنے زمانے کے ہر امام۔ اور یہ جو پوری گردان ہے نا، یہ ایسی بہترین گردان ہے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا۔ ایک پورے فقہ کا امام جس کا تعلق میرے فقہ سے نہیں ہے، کسی اور فقہ سے ہے، اس پورے فقہ کا امام یہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے اپنے جن ائمہ کے نام لیے، ان کے نام ایسے بابرکت ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، اس کا دماغ ہی کام نہ کرتا ہو، کہ جو دماغی طور پہ مفلوج ہو، دیوانہ ہو، جس کو کچھ یاد ہی نہ رہتا ہو، کہ جس کا دماغ ہی نہ چلتا ہو، ایک مرتبہ اگر کوئی شخص فقط ان اماموں کے ناموں کو پانی کے گلاس میں دم کر کے اس شخص کو پلا دے تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ صلی اللہ محمد۔ کیا کہنا کہ ایک مرتبہ زمانے کے امام یہ کہتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام ان اجداد نے مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ جس طرح بھی شروع سے لے کر آخر تک اس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہو تو میں تمہارے زمانے کا امام تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ میں خود بنفس نفیس، میرے تمام اجداد نے مجھ سے کہا ہے نا، ہمارے امام زمانہ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد کر دی تمام کے تمام اجداد نے کہ میں خود بنفس نفیس جا کر اس مجلس کی صدارت کرتا ہوں، اور پھر اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اس ذکر کو سن کر خوش ہو رہے ہو، جو اس ذکر فضائل پہ خوش ہو، ذکر فضائل پہ گریہ کناں ہو، تو میں تمہارے زمانے کا امام اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ابھی تمہارے قدم تمہارے گھروں کی دہلیز پار نہیں کریں گے کہ تمہاری تمام دعاؤں پر اس چابی کی مہر لگا کر فرشتوں کے حوالے کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے کہ کسی ذاکر کی ذاکر نہیں ہے، کسی عالم کے الفاظ نہیں ہے، کسی مولانا کا خطبہ بھی نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے زمانے کا امام کہہ رہا ہے۔ اب آپ کا سننا جانے، آپ کے زمانے کا امام جانے، ذکر اس کا ہے کہ جسے علی و فاطمہ کی تمنائے دل کی مشترکہ شخصیت کہتے ہیں۔ آپ اس سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ بات رسول جناب سیدہ پر جو ظلم ڈھائے گئے، کہ جناب سیدہ شکستہ پہلو جب بھی آتی رہی مصلی عبادت پر، جب بھی اپنے ایک ہاتھ کو اٹھاتی رہی، دوسرا ہاتھ زخمی پہلو پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ کو اٹھا کر رسول کی بطول بیٹی جب بھی مصلی پر آئی تو فقط وہی چیزیں تو مانگی، ایک حسین کے لیے عزادار مانگا، ایک حسین کے لیے کربلا کا علمدار مانگا۔ اب عزادار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر اس علمدار کا ہے، اس علمدار کا ذکر ہے کہ اس علمدار کا ذکر ہے کہ جسے خود علی نے کہا ہو، جسے خود علی نے کہا ہو علی، جس سے لپٹ لپٹ کر وفا چلی، جس نے سپاہی شاہ کی ہر سانس روک لی، ام البنین کا لال وہی ولیوں کا ہے ولی، اور کہتی ہے کربلا یہ تعارف اسی کا ہے، کہتی ہے کربلا یہ تعارف اسی کا ہے، عباس نام دوسری نہ دے۔
شمس جیسا حسین کا روزانہ حیدری کے پاس کی عظمت میں بلند بلندر صلوات محمد کون نہیں عباس کہ جسے شجاعت کا صدف اور مینارے الماس کہتے ہیں، جسے شجاعت کا صدف اور مینارے الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے قصوں کی آس کہتے ہیں، اور یزید کی سازش ہے جس کے علم کی چوٹ سے لرزے اسے ارض و سما والے سبھی عباس کہتے ہیں۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس میری آس یا عباس یا عباس حیدری عظمت مولا باز بواز بلندر صلوات صلی اللہ محمد سفی عباس کہتے ہیں، کون نہیں عباس کہ کل کا یزید خوش تھا بہت ہی خاص تھا، کل کا یزید خوش تھا بہت کے ہاتھ کاٹ کر، اب ایک خوف اس کے مسلسل ساتھ ساتھ ہے، کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے، کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے، اب تو گلی گلی میں ہی غازی بنا ہے، اب تو گلی گلی میں ہی غازی بنا ہے، اور آج بھی کس طرح کا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ چاہے کسی بھی قوم و ملت کی عزاداری کو دیکھیے کہ یہ شہر کراچی کہ جس کے اندر آپ کو ہر رنگ کی عزاداری دکھائی دے رہی ہے، چاہے وہ پنجاب والوں کی عزاداری ہو، چاہے وہ سندھ والوں کی عزاداری ہو، چاہے وہ پختونوں کی عزاداری ہو، چاہے ہزارہ والوں کی عزاداری ہو، چاہے وہ آپ کو مہاجرین کی عزاداری دکھائی دے رہی ہو، چاہے حیدرآباد دکن والوں کی عزاداری ہو، چاہے امروہے والوں کی عزاداری ہو، چاہے لکھنؤ والوں کی عزاداری ہو، چاہے بنگال والوں کی عزاداری ہو، چاہے بہار والوں کی عزاداری ہو، یہ عزاداری وہ عزاداری اس عزاداری میں آپ کو ہر طرح کے رنگ دکھائی دیتے ہیں، اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا رہا عزاداری کا جو استعارہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی عزاداری ہے، یہاں تک کہ ہمارے آباء و اجداد جب ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آئے تو کیا لائے دل میں ولایت علی دل میں حسین کا غم لے کر آئے، اور پھر اپنے ساتھ ایک علم عباس اور کیا لائے، اور یہ علم عباس ایسا ہے کہ آپ دیکھیے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ علم تبدیل ہوتا چلا گیا، اسی زمانے میں بروکیٹ کی آپ دیکھیے کہ علم ہوا کرتے تھے، پھر زمانے میں ترقی کی تو پھر بنارسی علم ہونے لگے، پھر زیادہ ترقی ہو گئی تو پھر ویلویٹ کے اور مخمل کے علم ہونے لگے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علم کا جو پھریرا تھا اس کا بھی شیپ بدلتا چلا گیا، کبھی علم مستطیل ہوا کرتے تھے، کبھی علم چکور ہوا کرتے تھے، پھر علم تکونے ہو گئے، پھر علم ہارٹ شیپ کے ہو گئے، اور اب